نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اسے پوری دنیا میں امان نہیں مل سکتی جس کا دشمن اس کے اندر موجود ہو۔ تو سال ہا سال سے کھا رہا ہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی، بس تو کل کی فکر کو ترک کر اور ماضی سے سبق لے۔ بیٹا کوشش میں لگا رہے، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہوگی۔ اگر ہر قدم پر ہزاروں جال بھی ہوں، جب اے اللہ تو ہمارے ساتھ ہے تو کچھ غم نہیں ہے۔ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ہم پرست سے جو عقیدہ چاہیں منوا لیں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ بدی کا بیج نہ بو، وہ ضرور اگے گا۔ جس کا جامع عشق کی وجہ سے چاک ہوا، وہ ہرس اور عیب سے بالکل پاک ہوا ہے۔ اے بیٹا، قید کو توڑ آزاد ہو جا، سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا؟ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ ہم شیر ہیں، لیکن جھنڈے پر بنے ہوئے شیر، اور یہ شیر صرف اسی وقت حملہ کرتا ہے جب ہوا چلتی ہے۔ جب خدا پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کمینہ صفت لوگوں کی یہی عادت ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ تجھ پہ جو غم کی اندھیریاں آتی ہیں، وہ بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ جب تیرا راز دل میں چھپا ہوگا، تیری وہ مراد بہت جلد تجھ کو حاصل ہو جائے گی۔ بدبخت اور سنگ دل کی تعریف سے عرش لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار بدگمان ہو جاتا ہے۔ وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہوتا ہے، عشق نہیں ہوتا، اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہے۔ اگرچہ آگ چنگاریوں کی وجہ سے سرخ ہوتی ہے، لیکن تو اس آگ کے کاموں کی سیاکاریاں دیکھ۔ انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تیرے لیے دونوں جہاں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ اے خدا، لاکھوں جال اور دانے ہیں، اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں۔ شکاری اپنے شکار کی آواز کی طرح آواز نکالتا ہے تاکہ اسے دھوکے سے پکڑ سکے۔ اطاعت ضروری ہے، ورنہ توکل کا خیال تہمت ہے۔ ہر مذہب میں اپنی خواہش نفسانی سے ہر قوم ذلت میں مبتلا ہوئی ہے۔ کسی استاد کی طلب کر، محض ذاتی شرافت سے تجھے عاقبت اندیشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ خشکی میں ہزاروں رنگ ہیں، لیکن مچھلیوں کو خشکی سے بڑی مخالفت ہے۔ کوئی نماز بغیر حضور قلب کے مکمل نہیں ہوتی۔ اپنے وجود سے بھی تنہائی اختیار کر۔ اللہ، ہم پہ ایک نظر ڈال دے، ہمیں مایوس نہ کر، غم دراز ہو گیا ہے۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، کچھ مدت چپ رہنے کی عادت ڈال، ہوش میں آ۔ جب تک تو بیداری کی گفتگو میں ہے، تو خواب کی گفتگو سے کب خوشبو حاصل کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پال دیتا ہے، خوف کو روح کے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آہد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ انجام پہ نظر رکھنے والا مبارک انسان ہے۔ تو رحم چاہتا ہے تو آنسو بہانے والے پہ رحم کر، تو رحم چاہتا ہے تو کمزوروں پہ رحم کر۔ جب تو غم دیکھے توبہ کر، غم خدا کے حکم سے کام کرتا ہے۔ بے شک توکل رہنما ہے، سبب اختیار کرنا پیغمبر کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ ایک مصیبت سے
دوسری مصیبت کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ سانس ہماری جانوں کو دنیا کے قید خانے سے آہستہ آہستہ چراتا ہے۔ دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی، سرکشوں کو زمین کی تہہ میں لے جاتی ہے۔ جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے، صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ توکل میں غیر پر بھروسہ غلط ہے۔ کوئی کوشش توکل سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تسلیم و رضا سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ اس کینے والے نے لاکھوں بچے مار ڈالے، اور جس کی وہ تلاش کرتا تھا وہ اس کے گھر میں تھا۔ ناشکری منحوس اور نامبارک ہوتی ہے۔ خدا پہ بھروسہ کرنا تاکہ نجات پائے، ورنہ مصیبت اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت آدم کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا ناموں کی حقیقت، اور راز ان پر ظاہر ہو گیا۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے۔ جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی۔ ہم کس سے بھاگیں؟ اپنے آپ سے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم کس سے سرتابی کریں؟ خدا سے؟ یہ تو تباہی ہے۔ سب تدبیر اور کام سے عاجز آ گئے، اللہ کا کام اور اس کے احکام باقی رہ گئے۔ جب فرشتوں نے اللہ کے انوار حضرت آدم علیہ السلام پر پائے تو سر بسجود ہوئے اور خدمت کے لیے دوڑے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ موت کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا سمجھو۔ اپنے آپ کو برا کہہ، آئندہ کسی کو برا نہ کہہ۔ خر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ شیر وہی ہے جو خود کو شکست دے دے۔ ہم نے باہر کا دشمن تو مار ڈالا، لیکن اس سے زیادہ بدتر دشمن باطن میں بچا رہ گیا۔ فضیلتیں اللہ کی جانب سے ملتی ہیں۔ جس کو ظلم کے سوا دوسرا کام نہ تھا، مظلوم کی آہ نے اس کو پکڑ لیا اور تباہ کر دیا۔ یہ سمجھو سب اس کا فضل ہے، ہاں دل و جان سے اس کا